اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرہ۔ تمام ہی سامعین اور ناظرین کو میں اپنی فیس بک آئی ڈی قاری حافظ محمد عمیر صدیقی پر خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں میرے وہ دوست احباب جو کہ مجھے یوٹیوب چینل پر سن رہے ہیں، ان سب کو بھی میں اپنی یوٹیوب آئی ڈی قاری عمیر صدیقی پر بہت بہت خوش آمدید کہتا ہوں۔ پاکستان میں آج 14واں رمضان المبارک ہے، اور آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے سورہ توبہ کا تعارف۔ تو سورہ توبہ کے حوالے سے 3-4 چیزیں ہیں جو کہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ لوگوں کے سامنے آج بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی 9ویں صورت ہے سورہ توبہ۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ وہ واحد صورت ہے کہ جس کے آغاز میں، جس کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی ہے۔ جب لکھی ہوئی نہیں ہے تو پھر پڑھی بھی نہیں جاتی۔ اللہ پاک آپ کو بھی قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کی توفیق دے۔ جب آپ 10ویں پارے میں آئیں گے اور 10ویں پارے میں سورہ توبہ آپ پڑھنا شروع کریں گے تو علماء کرام نے فرمایا کہ سورہ توبہ سے پہلے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنی۔ تو بسم اللہ نہیں لکھی ہوئی، اس وجہ سے نہیں پڑھنی۔ اب بسم اللہ الرحمن الرحیم کیوں نہیں لکھی، یہ میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کی وہ واحد صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ مدینہ شریف میں یہ نازل ہوئی سورہ توبہ، اور اس کا نزول جو ہے وہ مدینہ شریف میں ہوا۔ ایک اس کا نام ہے سورہ توبہ، اور ایک اور اس کا نام ہے وہ ہے سورہ البرہ۔ اب سورہ توبہ اس کا نام کیوں ہے، سورہ برہ اس کا نام کیوں ہے، یہ چیز بھی میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ عز و جل۔ اس کا زمانہ نزول کی اگر بات کی جائے کہ اس کا زمانہ نزول کیا ہے، تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، اس کا زمانہ نزول ہے 9 ہجری غزوہ تبوک۔ غزوہ تبوک کے موقع پر یہ نازل ہوئی، اور 9 ہجری میں یہ نازل ہوئی۔ نمبر کے حساب سے قرآن مجید فرقان حمید کی 9ویں صورت ہے۔ عدد پارے کے حساب سے 10ویں پارے میں ہے، اور 11ویں پارے میں یہ صورت ہے۔ تعداد آیت، اس میں آیت کتنی ہے، اس میں 129 اس میں آیت ہیں، 129 الفاظ اس میں ہیں، 2506 اس میں الفاظ ہے۔ حروف اس میں 10,873 اس میں حروف ہیں۔ اس سے پہلی جو صورت ہے وہ ہے سورۃ الانفال، جس کا کل ہم نے تعارف سماعت فرمایا تھا، اور سورہ توبہ کے بعد آنے والی صورت جو ہے وہ ہے سورہ یونس، جس کا کل انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ یونس کا ہم تعارف سنیں گے۔ اب اس کے نام کے اوپر اگر بات کر لیں کہ سورہ توبہ کا نام کیا ہے، کیوں اس کا نام اس وجہ سے نام ہے سورہ توبہ، تو آئیں سماعت فرمائیں۔ میرے بھائی اور میری بہنوں، یہ سورت 2 ناموں سے مشہور ہے، ایک سورہ التوبہ اور دوسری ہے البرہ۔ توبہ اس لحاظ سے اس کا نام ہے کہ اس میں ایک جگہ بعض اہل ایمان کے قصوروں کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے۔ یعنی سورہ توبہ میں بعض اہل ایمان ایسے تھے کہ جن کے قصور جو تھا، ان قصوروں کی معافی کا ذکر کیا گیا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو معاف کیا ہے، اس وجہ سے اس سورت کو سورہ توبہ کہتے ہیں۔ تو آج ہمیں یہ بات بھی 14ویں رمضان کو سیکھنے اور سننے کو ملی میرے بھائیوں اور میری بہنوں، جب انسان سے کوئی غلطی ہو جائے، کوتاہی ہو جائے، تو انسان کو چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ اپنے قصور کی معافی مانگ لے۔ جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے قصوروں کی، اپنے گناہوں کی، اپنی غلطیوں کی معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر سورہ توبہ نازل ہوتی ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو توبہ مل جاتی ہے۔ تو معاف کرنے والی ذات اسی کی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اسی کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے، اپنے قصوروں سے معافی مانگیں۔ تو اس وجہ سے اس کا نام سورہ توبہ ہے۔ دوسرا اس کا نام ہے البرہ۔ تو اس کا البرہ نام کیوں ہے وہ بھی سماعت فرمائیں۔ اور برہ اس لحاظ سے اس کا نام ہے کہ اس کے آغاز میں مشرقین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا، یعنی جو مشرقین تھے ان سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا گیا۔ میرے بھائیوں، میں نے آپ کو ہمیشہ ایک بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے مسلمانوں کے سامنے ہمیشہ مسلمان ہی آتے ہیں، جو کہ اصل میں کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ گو ہوتے ہیں، مگر وہ مسلمان نہیں ہوتے، بظاہر وہ مشرک ہوتے ہیں، وہ منافق ہوتے ہیں۔ اور یہ یہودی، یہ عیسائی جو ہے مسلمانوں کو زیر کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ ہمیشہ مسلمانوں کے اندر سے ہی منافقین تلاش کرتے ہیں اور انہی کو مسلمانوں کے خلاف استعمال کرتے ہیں۔ تو اس صورت میں جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے شروع میں مشرقین سے بری الذمہ ہونے کا اعلان کیا، تو اس وجہ سے اس کو سورہ برہ بھی کہتے ہیں۔ آج ہمیں چاہیے کہ آج ہم بھی یہ نیت کریں کہ ہم مسلمان بنیں، پکے اور سچے مسلمان بنیں۔ جو مشرکین ہیں، جو منافقین ہیں، جو یہودی ہیں، جو عیسائی ہیں، ان سے ہم بری الذمہ، ان سے جو ہے کیا نام ہے اعلان کریں، لا تعلقی کا اعلان کریں۔ اور آپ کہیں گے قاری صاحب ہمارا کون سا ان سے تعلق ہے؟ تو میرے بھائیوں، یہودیوں عیسائیوں کے طریقے پر عمل کرنا بھی یہ ایک قسم کا تعلق ہے۔ ہمیں چاہیے ہم یہودی اور عیسائیوں کے طریقوں سے نکلیں اور اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طریقے پر، ان کے سنت پر، ان کی سیرت کو پڑھیں اور ان کی سیرت پر عمل کریں۔ اب بات یہاں پیدا ہوتی ہے کہ سورہ توبہ کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی ہوئی، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ آئیں وجہ سماعت فرمائیں۔ اس صورت کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں لکھی جاتی ہے، اس کی متعدد وجوہات مفسرین نے بیان کی ہے، جن میں سے ایک وجہ جو ہے میں یہاں آپ کے سامنے، وقت کم ہے لہذا ایک وجہ آپ کے سامنے بیان کروں گا اور پھر اپنی بات کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ اور وہ وجہ امام راضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھی ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں لکھوائی تھی۔ یعنی میں نے شروع رمضان میں میرا پورا بیان آپ کو مل جائے گا یوٹیوب چینل پہ، قاری عمر صدیقی پہ۔ جو لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا۔ تو اس میں نے ایک بیان کیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید کو کس طرح جمع کیا گیا ہے، تو وہ آپ کو بیان اگر آپ سنیں گے تو آپ کو معلوم چل جائے گا مسلمانوں جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کتاب کو کس طرح جمع کیا، کون سے صحابہ کرام نے جمع کیا۔ تو فرمایا کہ جب یہ سورہ توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تو جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جو صحابہ تھے، جب بھی قرآن مجید نازل ہوتا تو جو صحابہ تھے آپ ان کو لکھوا دیتے تھے، پتوں پر لکھوا دیتے تھے، کاغذ ہوتا کاغذ میں لکھوا دیتے تھے، چمڑا ہوتا چمڑے میں لکھوا دیتے تھے، کوئی بھی چیز ہوتی تختی وغیرہ اس میں آپ لکھوا دیتے تھے۔ تو جب سورہ توبہ نازل ہوئی تو اس وقت آپ نے سورہ توبہ لکھوائی اور آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھوائی تھی۔ اس لیے صحابہ کرام نے بھی جب قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا گیا تو اس وقت بھی صحابہ کرام نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرتے ہوئے اس سورت کے شروع میں، قرآن مجید فرقان حمید کی سورت کے شروع میں بسم اللہ کو نہیں لکھوایا۔ تو اس سے ہمیں یہ بھی معلوم چلا کہ وہ صحابہ کرام تھے جو کہ اپنے نبی کی سیرت پر عمل کیا کرتے تھے،
اور دوسری بات ہمیں یہ معلوم چلی کہ یہ اس بات کا مزید ایک ثبوت یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جوں کا توں لینا اور جیسا دیا گیا ویسا ہی اس کو محفوظ رکھنے میں کس درجے احتیاط و اہتمام صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے کیا ہے۔ تو یہ میرے بھائیوں اور میری بہنوں قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کے شروع میں جو بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی جاتی وہ کس وجہ سے نہیں لکھی بھی جاتی یہ میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے۔ آخری بات سورہ توبہ کے تعارف کے حوالے سے، سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کعبے کا انتظام جب اہل ایمان کے ہاتھ میں آ گیا، آ جانے کے بعد یہ بالکل نامناسب تھا کہ جو گھر خالصتاً خدا کی عبادت کے لیے وقف کیا گیا ہے اس میں بدسور شرک ہوتے رہے اور اس کی تولید بھی مشرکین کے قبضے میں رہے، یعنی اس میں شرک بھی ہوتے رہے، یہ نامناسب تھا، اور اس کی دیکھ بھال مشرکین کے قبضے میں رہے، یہ بھی نامناسب تھا۔ اس لیے حکم دیا گیا کہ آئندہ کعبے کی تولید بھی اہل توحید کے قبضے میں رہنی چاہیے، اور بیت اللہ کے حدود میں شرک اور جاہلیت کے تمام رسمیں بھی بزور بند کر دینی چاہیے، یعنی خانہ کعبہ کی خدمت جو ہے وہ اہل ایمان کے ہاتھ میں رہے گی، مشرکین کے ہاتھ میں نہیں رہے گی۔ یہ بیان بھی سورہ توبہ میں نازل ہوا، اور خانہ کعبہ کے حدود میں شرک اور جاہلیت کے تمام رسمیں ختم کر دی جائیں گی، بلکہ اب مشرکین اس گھر کے قریب بھی بھٹک نہیں سکیں گے، بھٹکنے نہ پائے، تاکہ یہ بھی سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تاکہ اس بنائے ابراہیمی کے آلودہ رخ ہونے کا کوئی امکان نہ رہے۔ جبھی آج تک کئی 1400 سال گزر گئے ہیں، خانہ کعبہ کی حدود میں، حرم خانہ کعبہ کی حدود میں، خانہ کعبہ کی حدود میں آج بھی کوئی مشرقین، کوئی یہودی، کوئی عیسائی، کوئی غیر مسلم اس حدود تک داخل نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ آج سے 1400 سال پہلے سورہ توبہ میں واضح فرما دیا کہ خانہ کعبہ کی خدمت جس کے ذمہ ہوگی وہ مشرکین نہیں بلکہ مسلمان ہوں گے۔ خانہ کعبہ کے اندر صرف اسلام کا نام لینے والے آئیں گے، دوسرے مشرکین اور یہودی اور عیسائی غیر مسلم داخل نہیں ہو سکتے۔ تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہ آج میں نے سورہ توبہ کا مختصر تعارف آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آخر میں دعا کرتا ہوں، گفتگو کرنے میں اگر مجھ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے مجھے معاف فرمائے، اور آپ لوگوں نے وقت دیا، اللہ پاک آپ کے وقت کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ یہ ہمارا سلسلہ یکم رمضان المبارک سے اس سلسلے کا آغاز ہو چکا ہے، اور چاندہ تک انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ روزانہ آپ لوگ یہ سلسلہ ہمارا دیکھ سکیں گے، پاکستانی وقت کے مطابق شام 6 سے 6:30 بجے کے درمیان۔ کل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بیان کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔